ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم جو ہے 3 بھائی 2 بہن ہیں۔ والد صاحب کی جو جائیداد ہے اس کو ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری والدہ جو ہے تقسیم کرنے نہیں دے رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کوئی تقسیم نہیں ہوگی، میرے مرنے کے بعد آپ لوگ تقسیم کر لینا۔ تو مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، ان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ میری والدہ کا اس طریقے سے رکاوٹ لگانا اور روکنا کہ والد صاحب کی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم نہ کرو، یہ کہاں تک صحیح ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ازدواجی رشتہ رکھا ہے وہ موت تک رکھا ہے، اور مرنے کے بعد جو جائیداد وغیرہ ہے، جائیداد کے سلسلے میں دونوں کا حکم اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ لہذا جائیداد کی تقسیم کا صحیح وقت وہ یہ ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کی جتنی اولادیں ہیں بیوی سمیت سب کو اس کے مال میں جو اس کا شرعی حکم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے مرنے کے بعد فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ ایسے ہی اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کے مال کو اس کے شرعی وارثین جتنے بھی ہیں، بیٹا بیٹی شوہر، سب کے درمیان اس کے حصے کے مطابق جو شریعت نے تسلیم کیا ہے ان تمام کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں آپ کی والدہ کا اس طریقے سے شوہر کے انتقال کے بعد جائیداد کو تقسیم کرنے سے روکنا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ نمبر ہے 9271 نمبر، یہ جواب نمبر ہے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر۔ آگے فتویٰ نمبر ہے 1327-1584، اس میں لکھا ہے اسی طریقے سے کسی سائل نے سوال کیا کہ جائیداد کی تقسیم کا صحیح وقت کیا ہے، باپ کے انتقال کے بعد یا ماں اور باپ دونوں کی وفات کے بعد؟ تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اعظام نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ باپ کے ترکے کی تقسیم الگ ہے اور ماں کے ترکے کی تقسیم الگ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کی بھی وفات ہو جائے اس کے ترکے کی تقسیم کر دی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، میں اس کو اندر لنک دے دوں گا، آپ اس کے ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی فتویٰ نمبر کے ساتھ۔ بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے کہ والدین میں سے جس کسی کا بھی انتقال ہو جائے اس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، اس لیے کہ جتنی تاخیر ہوگی اس قدر مال کے اندر بڑھوتری ہوگی اور پھر جو ہے بھائیوں کے درمیان اس ترکے کو تقسیم کرنے میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی کہ باپ کے انتقال کے بعد میں نے اتنا بنایا، پھر میں نے بنایا، میں محنت کیا، اس طریقے سے کیا، ویسے کیا، تو یہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہوگی۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کسی کا والدین میں سے انتقال ہو جائے اس کی جائیداد کو فوراً تقسیم کر کے اس کے جو شرعی وارثین ہیں ان تمام تک ان کے حصے کو دے دیا جائے۔ یہی شریعت سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ دیا ہے۔
अब इस सिलसिले में आपकी वालिदा जो मना कर रही है जायदाद को तकसीम करने से, उनका ये अमल दुरुस्त नहीं। आप अपनी वालिदा को समझाइए और इस्लामी तरीक़े से जो है उनको बता करके शरई हुक्म के मुताबिक के जिनका जितना हिस्सा होना चाहिए उनको दे दो। ताख़ीर करने की सूरत में हम गुनहगार होंगे और मुमकिन है कि इस तरीक़े से ताख़ीर होते होते हमारे जो दीगर भाई है उनकी नीयत कुछ और हो जाए, तो जो शरई वारिसीन हैं उन वारिसीन में उनका जो हिस्सा होना चाहिए वो कुछ कमी बेशी हो जाए तो हम सब गुनहगार होंगे। इसलिए आप अपनी वालिदा को इस्लामी तरीक़े से समझा करके माल के तक़सीम करने का हुक्म आप अपनी वालिदा को माल जो है वालिद का उसको शरई वारिसीन के दरमियान तक़सीम करा दीजिए, ताकि तमाम तर इख्तलाफात और खुराफात से तमाम भाई बहन महफूज रह सके। इस मसाइल ने ये भी पूछा है कि अभी मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई है तो उसका क्या हुक्म है। तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि अगर उनका निकाह नहीं हुआ है तो जो वालिद की प्रॉपर्टी है उस वालिद की प्रॉपर्टी में से जितने भी हिस्से हैं उन तमाम वारिसीन के दरमियान तक़सीम कर दिया जाए, और उसके बाद जो बहन की आपका निकाह नहीं हुआ है उस बहन को जो उसका हिस्सा दिया जाएगा वो बहन अपने उस हिस्से में से अपना निकाह वगैरह कर ले। यही शरई हुक्म है कि अपने ख़र्च से अब वो निकाह करेगी। इसकी तफसील देखनी है तो फतावा कासमिया के क्या नाम है 25वीं जिल्द के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ भी तफसील मिलेगी कि जिस लड़की का निकाह नहीं हुआ है तो वो लड़की को किस तरीक़े से हिस्सा दिया जाए और फिर वो अपने निकाह का ख़र्च किस तरीक़े से करेगी, वो पूरी तफसील जो है क्या नाम है मुफ्ती शब्बीर साहब ने नक़ल किया है, वहाँ देख ले तो बेहतर होगा।